ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی خاص بات میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت دن بھر سے آئی ہوئی کچھ اہم ترین خبروں کی تفصیلات لے کر حاضر ہوں۔ تفصیلات میں جاؤں اس سے پہلے آپ لوگوں کو اطلاع کر دوں کہ دونوں پرائم ٹائم شائع ہو چکے ہیں۔ جن احباب نے نہیں دیکھا جائیں دیکھیں، دوسروں تک پھیلانے کی کوشش کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے۔ آئیے ناظرین گرامی، پہلی خبر کی جانب بڑھتے ہیں۔ اتر پردیش کانگریس کی انچارج راجندر پال گوتم نے لکھنؤ یونیورسٹی پہنچ کر فیس اضافے کے خلاف احتجاج کرنے والے طلباء سے ملاقات کی اور ان کے مطالبات کی حمایت کرتے ہوئے ریاستی اور مرکزی حکومت کی پالیسیوں پر شدید تنقید کی۔ انہوں نے کہا کہ تعلیم کو عام لوگوں کی پہنچ سے دور کیا جا رہا ہے، جس سے غریب اور متوسط طبقے کے طلباء کے لیے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ پارلیمنٹ کا مانسون اجلاس 20 جولائی سے شروع ہونے جا رہا ہے۔ اس دوران مرکز کی مودی حکومت ایک بار پھر خواتین کے ریزرویشن اور لوک سبھا کی نشستوں میں اضافہ کرنے والے حد بندی بل کو پیش کر سکتی ہے۔ اس خبر پر کانگریس صدر اور راجیہ سبھا میں اپوزیشن لیڈر ملکارجن کھڑگے نے اپنا سخت رد عمل ظاہر کیا ہے۔ انہوں نے اس تعلق سے نہ صرف افسوس ظاہر کیا بلکہ وزیر اعظم نریندر مودی کو خط بھی لکھا ہے۔ کانگریس صدر نے ترمیم شدہ 131ویں آئینی ترمیمی بل کے سلسلے میں وزیر اعظم مودی کو خط لکھ کر کل جماعتی اجلاس بلانے کا مطالبہ بھی کیا ہے۔ دہلی میں ہائی کورٹ نے ماحولیاتی کارکن سونم وانگچک کی صحت و سلامتی سے متعلق دائر مفاد عامہ کی عرضی کی سماعت کے دوران مرکزی حکومت کو ہدایت دی ہے کہ ان کے باقاعدہ طبی معائنہ کرایا جائے اور ڈاکٹروں کی رپورٹ کی بنیاد پر ضرورت پڑنے پر فوری مداخلت کی جائے۔ عدالت نے کہا کہ ہر شہری کی زندگی انمول ہے اور اس کے تحفظ کے لیے ہر ممکن کوشش کی جانی چاہیے۔ ترنمول کانگریس اور ممتا بنرجی کے لیے مشکلیں کم ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ اب رکن پارلیمنٹ کوئل ملک نے راجیہ سبھا سے استعفیٰ دے دیا۔ کوئل ملک ٹالی ووڈ کی مقبول اداکارہ ہیں۔ ان کا استعفیٰ مغربی بنگال کی سابق وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی کے لیے شدید دھچکا تصور کیا جا رہا ہے۔ سپریم کورٹ میں سہ لسانی پالیسی سے متعلق عرضیوں پر سماعت کے دوران جسٹس بی وی ناگا رتنا نے کہا کہ اگر کسی تیسری زبان کو پڑھانا ہے تو اس کا آغاز 6ٹھی جماعت سے ہی ہونا چاہیے، نہ کہ 9ویں جماعت سے۔ انہوں نے مزید کہا کہ بورڈ امتحانات کی تیاری کے دور میں نئی زبان لازمی کرنے سے طلباء پر اضافی دباؤ بڑھ سکتا ہے۔ لکھیم پور کھیری تشدد 2021 معاملے میں گواہوں کو مبینہ طور پر دھمکانے سے متعلق مقدمے کی سماعت کے دوران سپریم کورٹ کو اتر پردیش پولیس نے اطلاع دی ہے کہ تحقیقات میں آشیش مشرا، اس کے والد سابق مرکزی وزیر اجے مشرا ٹینی کے ملوث ہونے کا کوئی قابل اعتبار ثبوت نہیں ملا ہے۔ کانگریس نے پارلیمنٹ کے آئندہ مانسون اجلاس کے دوران مودی حکومت کو کئی اہم عوامی اور قومی مسائل پر جواب دہ بنانے کا فیصلہ کیا ہے۔ کانگریس صدر ملکارجن کھڑگے نے کہا کہ چندہ چوری، عقیدے سے دھوکہ، پیپر لیک اور تعلیمی نظام میں بڑھتی ہوئی بدعنوانی، اداروں پر قبضہ، سیاسی پارٹیوں کو توڑنے کی کوششیں، متعدد گھوٹالے اور بدعنوانی کے الزامات، کمر توڑ مہنگائی، خارجہ پالیسی کی ناکامیاں اور اسٹریٹجک غلطیاں ایسے اہم مسائل ہیں جن پر کانگریس پارلیمنٹ میں مودی حکومت کو جواب دہ بنائے گی۔ سپریم کورٹ نے ملک بھر کے بزرگ، شدید بیمار اور جسمانی طور پر معذور قیدیوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے ایک اہم اور انسانی ہمدردی پر مبنی فیصلہ سناتے ہوئے تمام ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کو 3 ماہ کے اندر ان کی قبل از وقت رہائی کے لیے نئی پالیسی بنانے کا حکم دیا ہے۔ عدالت عظمیٰ نے واضح کیا کہ ایسے قیدیوں کے معاملات کو محض قانونی نہیں بلکہ انسانی نقطہ نظر سے بھی دیکھا جانا چاہیے۔ زندگی، صحت و وقار کے تحفظ کو یقینی بنانا ریاستوں کی ذمہ داری ہے۔ پنجاب میں جاری ووٹر لسٹ کی خصوصی گہری نظر ثانی کے دوران مبینہ بے ضابطگیوں کے خلاف بی جے پی نے الیکشن کمیشن سے شکایت کی ہے۔ بی جے پی نے الیکشن کمیشن سے اپنی شکایت میں بتایا کہ ایس آئی آر کی آڑ میں سرکاری منصوبوں کی تشہیر کی جا رہی ہے۔ پارٹی نے ووٹر سے غیر مجاز دستاویزات مانگنے اور سرکاری منصوبوں کی تشہیر کرانے کے الزامات کی تحقیقات کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ ہندوستان افریقی ممالک کی فوجی سربراہان کے لیے ایک بڑی کانفرنس کی میزبانی کرنے جا رہا ہے۔ مہاراشٹر کے پونے میں 4 اور 5 نومبر کو متوقع کانفرنس میں تقریباً 40 افریقی ممالک کے فوجی سربراہوں، 120 سینئر فوجی افسران، ہندوستان میں ان کے ڈیفنس اٹیچیز کے شامل ہونے کا امکان ہے۔
کانفرنس ایسے وقت میں ہونے جائے جب ہندوستان اپنی دفاعی سفارتکاری کو صرف فوجی تعاون تک محدود نہ رکھ کر اسے دفاعی صنعت، ٹیکنیکی شراکت داری اور دیسی ہتھیاروں کے برآمد سے جوڑ رہا ہے۔ اتراکھنڈ میں ووٹر فہرست کی خصوصی گہری نظر ثانی کے پہلے مرحلے میں حیران کن بے ضابطگیاں سامنے آئیں۔ ریاست بھر میں 19,40,000 سے زائد اندراجات میں خامیاں پائی گئیں، جن میں تقریباً 2 لاکھ ایسے ووٹر شامل ہیں جن کے والدین کی عمر ان سے صرف 15 برس یا اس سے بھی کم زیادہ درج کی گئی ہے۔ ریاست تلنگانہ اینٹی کرپشن بیورو کے عادل آباد رینج ٹریپ ٹیم نے آبپاشی محکمے کے 2 افسران کو مبینہ طور پر رشوت کی رقم قبول کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا ہے۔ اٹلی میں پاکستانی نژاد 8 سالہ سمن عباس کو اس کے خاندان نے صرف اس لیے قتل کر دیا کیونکہ اس نے پاکستان میں شادی کرنے سے انکار کر دیا۔ اس ہولناک آنر کلنگ کیس میں برسوں بعد اب جا کر سمن کو انصاف ملا اور عدالت نے اس کے ماں باپ اور رشتہ داروں کو سخت سزا سنائی ہے۔ اس فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہوئے اٹلی کی وزیر اعظم جارجیا میلونی نے بھی سخت پیغام دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مذہب، دین یا ثقافت کے نام پر کسی بھی خاتون کی آزادی اور اس کی عزت کو پامال نہیں کیا جا سکتا۔ امریکہ نے برازیل میں درآمد ہونے والے زیادہ تر سامان پر 25% ٹیرف عائد کرنے کا اعلان کیا۔ ٹرمپ انتظامیہ کا فیصلہ 22 جولائی سے نافذ ہوگا۔ امریکی افسران کا کہنا ہے کہ 1 سال تک جاری رہنے والی تحقیقات میں برازیل کی کئی تجارتی پالیسیاں غیر منصفانہ پائی گئی، جس کے بعد یہ قدم اٹھایا گیا۔ امریکہ کے وزیر خارجہ مارکو روبیو نے صدر لوئس اناسیو لولا دو سیلوا پر شدید تنقید بھی کی ہے۔ کیف میں بدھ کی رات روسی میزائل حملے میں 2 افراد ہلاک ہوئے۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے دعویٰ کیا کہ روس نے 13 میزائل داغے جن میں 8 بیلسٹک میزائل تھے اور 151 ڈرونز کا بھی استعمال کیا گیا تھا۔ خواب ظالم صہیونی درندوں کے حکام نے مقبوضہ بیت المقدس کے سلوان قصبے کے علاقے میں حی عین میں ایک فلسطینی شہری کو اپنے گھر کا ایک حصہ خود مسمار کرنے پر مجبور کر دیا۔ فلسطینی تحریک مزاحمت حماس نے مغربی کنارے میں بسنے والی فلسطینی عوام سے اپیل کی کہ وہ آبادکاری کے نشانے پر موجود تمام دیہاتوں اور قصبوں میں بھرپور عوامی اجتماع کریں، میدان میں اپنی موجودگی کو یقینی بنائیں، آبادکاروں کے حملوں ان کی دہشت گردی کا ہر ممکن ذرائع سے دفاع کریں۔ غزہ کی پٹی میں قابض صہیونی فوج کی جانب سے جنگ بندی کی مسلسل خلاف ورزیاں اور مختلف علاقوں پر نئے حملوں کے نتیجے میں جمعرات کے روز مزید 5 فلسطینیوں کے شہید ہونے کی خبریں آ رہی ہے، یعنی کہ ظالم صہیونی درندوں کی درندگی اور دہشت گردی اپنے عروج کو پہنچ چکی ہے۔ غزہ کی پٹی میں سرکاری کاموں کی نگرانی کرنے والی کمیٹی کو تحلیل کرنے کے فیصلے نے مستقبل میں پٹی کے انتظام کے حوالے سے بحث دوبارہ شروع کر دی۔ مبصرین سے ایک سیاسی و انتظامی قدم قرار دیا جس کا مقصد غزہ کے انتظام کے لیے نیشنل کمیٹی کو اختیارات کی منتقلی کے لیے انتظامات مکمل کرنا ہے۔ ناظرین، آج کے بعد خاص بات میں اتنا، انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔